جو رمضان کا اصل مقصد ہے نا، اس پہ ہم ابھی آتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے آپ مجھے ایک ایک وجہ بتائیں جو مقصد نہیں ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں. سو دس از کائنڈ آف لائک اے ٹرک کوسچن دیٹ آئی ایم آسکنگ یو. ایک مقصد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں، لیکن ایک مقصد وہ ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان کا مطلب ہوتا ہے یہ. پہلا میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک وہ مل جائے، اور پھر آپ لوگ مجھے ایک ایک چیز بتائیے گا. فار ایگزامپل لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ نائٹ ٹورنامنٹس کا مہینہ ہے، اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ اتنے نائٹ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں رمضان میں، حتیٰ کہ جو آپ کی آخری عشرہ ہے اس کی بھی راتوں میں نائٹ ٹورنامنٹ چل رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ فائنل چل رہے ہوں، کیونکہ پورا رمضان چلتے رہے. تو کئی ایسے لوگ ہیں جو رمضان کو سمجھتے ہیں یار یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، سارا دن ہم نے سونا ہے، رات کو نائٹ ٹورنامنٹس ہیں، اس کے بعد سحری کرنی ہے، اس کے بعد سو جانا. آپ لوگ آفیشیل لیول پہ نیشنل لیول پہ ٹورنامنٹس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ تو جنرلی نیشنل لیول پہ تو نہیں ہوتے، نیشنل لیول پہ تو نہیں ہو رہے ہوتے، گلی محلے میں ہو رہے. اچھا وہ والے میں وہ جو نائٹ کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے، نائٹ فٹ بال، میں اس کی بات کر رہا ہوں. یعنی اس کے پیچھے سائیکالوجی یہ ہے زیا بھائی کہ لوگ اسٹریٹجی بناتے ہیں. اچھا ایک ابھی ہم بات کریں گے کہ رمضان کے لیے اسٹریٹجی بنانے کے لیے، آفر اویل کرنے کے لیے میکسیمم، لیکن الٹی اسٹریٹجی نعوذ باللہ لوگ بناتے ہیں کہ سم ہاؤ کس طرح ہم ایفیشینٹلی نا رمضان کو میکسیملی بائی پاس کر دیں اور میکسیملی مس کر دیں. سبحان اللہ، رات ساری جاگنا. اچھا رات جاگنا ایک اچھی بات ہے اگر آپ گیم کھیل رہے ہیں نا رات ساری جاگنا گیم کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت آپ کھا پی سکتے ہیں. یہ بیسک اس کے پیچھے ہے، کیونکہ آپ فزیکلی گیم بھی کر رہے ہیں، آپ کو پیاس بھی لگے گی، کھانا بھی، تو یو فیل لائک یو یوز ٹو ڈو دا ریسٹ آف دا 11 months کہ جی آپ جب جاگ رہے ہیں نا آپ کھانے پینے کے قابل ہوں اور ہر وہ کام کرنے کے قابل ہوں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے یا گالی گلوچ سے بچتے ہیں روزے کے دوران، تو رات کو چونکہ روزہ اور سگریٹ بھی سارے وہ کام جو وہ 11 مہینے میں دن کے ٹائم کر سکتے ہیں نا جاگتے ہوئے، وہ موسٹلی سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ اس لیے شفٹ کرتے ہیں رات کو کیونکہ اس ٹائم ساری پابندیاں ختم ہیں، آلموسٹ ساری پابندیاں ختم ہیں بلکہ. اور صبح جو ایون نمازیں لوگ مس کر جاتے ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ رات ساری اگر آپ جاگے ہوئے ہیں صبح کی نماز کسی طرح پڑھ لیتے ہیں وہ سحری کی وجہ سے، اس کے بعد اکثر مس ہو جاتی ہیں ظہر کی بھی، یا اگر اٹھتے ہیں تو ظہر کے ٹائم اٹھ رہے ہوتے ہیں جب روزہ کھلنے کا قریب ہوتا ہے وقت. علی بھائی آپ بتائیں کوئی ایسی چیز جو مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ کھانوں میں انڈلج ہوتے ہیں. ہاں دیٹس اے گڈ ون، کیونکہ یہ کھانوں کا مزے کے کھانے پکانے، نئے کھانے ٹرائی کرنا، نیو ہماری خواتین یوزلی ان پہ زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ آپ نے نیا بنانا ہے، اور ہر جو افطاری ہے وہ کوئی بڑی گرینڈ ہونی چاہیے. بلکہ یہ میرا خیال ہے شاید بوفیز کا مہینہ بھی مانا جاتا ہے کہ ہر ریسٹورینٹ پہ سیل لگی ہوتی ہے کہ جی وہ آل یو کین ایٹ فار 1200 اینڈ دین یو نو واٹ ہیپنز. اب ظاہری بات ہے اب آپ نے 1200 روپے حلال تو کرنا ہے نا، تو کیا کرتے ہیں وہ افطاری سے شروع ہوں گے اور ساری رات صبح سحری تک بیٹھے رہیں گے. ایون آپ نے دیکھا ہوگا عرب ممالک میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ٹینٹ لگے ہوتے ہیں، اس میں کھاتے جاؤ، رات میں بگ اسکرین ٹی وی لگا ہوا ہے، یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، کھائے جا رہے ہیں بس مستقل کھا رہے ہیں کیونکہ بوفے ہے نا، کھاتے حتیٰ کہ وہاں شیشہ بھی چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. سحری کا وقت ہو گیا وہ کر کے، یعنی اٹس اے پارٹی، اٹس اے سیلیبریشن، لائک لٹرلی اٹس اے پارٹی ہیپننگ. اور اس میں نمازیں بھی آپ کی جا رہی ہیں، جو چلیں کہ نماز کا ایریا بنا بھی ہوگا، فوراً نماز پڑھی دوبارہ کھانے پہ آ گئے. تو یہ فیسٹنگ کا مہینہ نہیں ہے، فاسٹنگ کا مہینہ. اصل میں ہماری سب چیزیں نا زیاب بھائی میں سمجھتا ہوں سپرفیشل ہو چکی ہیں. افطاری کے فوراً بعد اگر آپ نوٹ کریں تو تراویح کی تیاری کرنی ہوتی ہے بیسیکلی انسان نے، عشاء کا وقت فوراً پہنچ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد تراویح. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری تراویح بھی کس قسم کی ہوتی ہے. کیا وہ ایسی تراویح ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے، جس میں لوگوں کو واقعتاً مزہ آئے، انہیں سمجھ آئے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ تلاوت دل میں اترنے والی ہو. ان چیزوں سے بھی میں سمجھتا ہوں خالی ہیں. وہ تو فاسٹ اینڈ فیوریس والی تراویح جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. کچھ بندے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ صرف اپنے آپ کو بھوکا رکھنے سے اور پیاسا رکھنے سے تو سمجھو دے کنسیڈر دا جاب از ڈن. حالانکہ اہل علم کہتے ہیں، اسکالرس کہتے ہیں کہ روزہ صرف آپ کا پیٹ نہیں رکھتا، صحیح بات ہے، آپ کی زبان بھی روزے سے ہے کہ آپ ایسے کوئی کلمات نہیں ادا کر سکتے جس سے آپ کے رب ناراض ہوں. سملرلی آپ کی آنکھیں بھی روزے سے ہیں، آپ اس طرف نگاہ نہیں اپنی جما سکتے جہاں پہ آپ کو روکا گیا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم لوگ جیسے ابھی عمر بھائی نے بتایا نا کہ راتوں کو جاگتے ہیں، اور اللہ معاف کرے بیک ان دا ڈیز اپنی بات کریں یو ای کی اگر میں بات کروں تو ہمارا بھی یعنی اسپیشلی دا ینگسٹرز ان کا یہی معمول ہوتا ہے. یعنی جیسے ہی افطاری ہوگی چلو جی پارٹی سین آن ہے، فٹ بال ساری رات کھیلا. عرب میں بھی ایسے ہوتا ہے. یس برو، یعنی فٹ بال چلتا رہتا ہے اور پورے 4-5 گھنٹے فٹ بال کھیلا، پھر ریلیکس ہو کے جب اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جب وہ سحری کا وقت آیا ٹکا کے سحری کو پھر سو گئے. سو دس از ہاؤ اٹ از. حالانکہ اب دیکھیں نا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اس اینڈ اسلاف. یعنی عامر بن قیس ان کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ دیکھیں وہ کوفہ میں رہتے تھے،
मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उनको बुला लेते हैं कि शाम में आ जाओ. शाम का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन था, यानी वहाँ पे यानी अब इतनी गर्मी नहीं थी. तो आमिर बिन कैस कहते हैं मुआविया को, आई जस्ट वांट टू गो बैक. तो उन्होंने बोला आप वापस क्यों जाना चाहते हैं, यहाँ पे देखें आप ठंडा ठंडा रोज़ा गुजारे, कोई मसला तो नहीं है. बोलते हैं मैं यहाँ पे मुझे रोज़ा फील ही नहीं होता. मैं अपनी जो अर्ज है ना, आई जस्ट वांट टू फाइट दिस अर्ज, ताकि मेरे जो है गुनाह झड़े और मेरे जो है सवाब में फ़ायदा हो. दिस इज़ हाउ सहाबा यूज्ड टू एक्ट, कि वो अपने नफ्स को ना क्रश करते थे. और ये रमज़ान का महीना है ही इसीलिए, यानी आप अगर सारा दिन रोज़ा रखते हैं, देन यू हैव टू स्टैंड अप फॉर तरावी और फिर इबादत. आई मीन ये महीना ही इसी चीज़ के लिए कंफर्ट जोन से बाहर. अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मैं अगर अपने ज़माने जारियत की बात करूँ तो हमारा होता था कि रात को ना, यानी या तो हम कहते थे कि ये मूवीज़ का महीना है, हमारा आजकल के दौर में नेटफ्लिक्स का महीना है, कि हमने यानी पहले से प्लान होता था कि यार रमज़ान का महीना आ रहा है तो मैंने ना फ़लाँ सीजन्स बिंज वॉच करने, और फिर होता था कि जी अच्छा फ़लाँ सीज़न मैंने पूरा रमज़ान में मुकाया है, फ़लाँ भी मुका दिया है. यानी बिकॉज द थिंग इज़ कि यू आर जस्ट, क्योंकि आपने रोज़ा रख के ना मुल्क और कौम पर और अपने वालिदैन पर बहुत बड़ा एहसान किया हुआ है, इसलिए आप कहते हो बस मुझे कोई ना छेड़े, अब मैं देख रहा हूँ. अच्छा देखिए जावेद, इसके पीछे सोच ये है, आजकल के बाय द वे यूथ है ना गेम्स में इंडल्ज है मोस्टली, इसके पीछे सोच ये है कि यार ये रमज़ान आ गया है, नाउज़ बिल्लाह, दे आर टेकिंग इट एज अ मुसीबा, यानी एज समथिंग दैट ये तो अब हमें गुजारना है. बर्डन इज मोर सूटेबल. नाउ दे प्लान हाउ टू मिनिमाइज दिस बर्डन इन अ वे, इन दिस वे, कि जी मैंने किस तरह मैक्सिमली ना, मैंने ये गेम्स, ये सीज़न ख़त्म करना है, सो दैट उस इंटरेस्ट लगा रहे, और वो जो इंटरेस्ट की वजह से ना दिन गुजरते जा रहे हैं, की जो वो शिद्दत है ना वो भी ख़त्म हो जाए. हमारी एक आदत होती थी कि गेमिंग कैफ़े में जाके सारी रात जो है ना वो कॉल ऑफ ड्यूटी, मेडल ऑफ ऑनर और इस किस्म की गेम्स, हमारे तो बड़े गेम्स, काउंटर स्ट्राइक, ठीक है ना, तो सुबह तक सहरी तक यानी होता था कि अम्मी का फ़ोन आ रही है कि बेटा खुदा का वास्ते आप घर आ जाओ, सहरी नहीं करनी, तो बस ये आखिरी बंदा मार दो, डर फायर हो रहे हैं. और फिर तो देखिए हम लोग, मैं ये बात एडमिट करता हूँ कि देखें हम लोग भी नादानी में ये काम करते थे, हमें पता नहीं था. मैं उसको तो अपना ज़माना जाहिलियत ही कहता हूँ, बिकॉज एट दैट टाइम आई डिडंट नो एनी बेटर, ऑल्दो आई वाज स्टिल ट्राइंग टू कम टुवर्ड्स इस्लाम, पर आई थॉट कि वही बात जिस तरह आपने कहा कि ये था कि ठीक है रमज़ान का रोज़ा है, मैंने इसको किसी तरीके से बस ओवरकम करना है, बस किस तरह ओवरकम करना है. और उसमें मैं चाहे यानी ठीक है, वैसे वीडियो गेम्स खेलना या वो चीज़ें हम कहते हैं ठीक है ये परमिसिबल उसमें आती है कि चलो, लेकिन जब आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी आई हुई है कि आपने यानी नेकियां समेट सकते हो, जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, जहन्नम के बंद हैं, आप उसमें ये काम कर रहे हो यार. मतलब आपको पूरा साल छोड़ के ये रमज़ान का महीना मिला था, वो भी आखिरी अशरे की ताक रातों में भी आप यही कर रहे हो, जिसमें एक ऐसी रात आने वाली है जो 1000 महीने से बेहतर है. इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उसको आप ज़ाया कर दें. आपको नहीं लगता कि इसका जो रीज़न है वो लोगों का वर्ल्ड व्यू ठीक ना होना, जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर ना होना, ज़िंदगी का मकसद ना पता होना, प्रॉब्ली दैट्स द रीज़न. सबसे बड़ी बात है ब्रो, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बंदा सिर्फ समझ सके खाने पीने रोकने से उसका रोज़ा कबूल हो जाएगा, देन हदीस से कि उसको भूख और प्यास के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगी.